علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو پتہ ہے اکثر اپنے چینل پر فیس کیم ویڈیو بہت کم بناتا ہوں، زیادہ جو ہے میری وائس اوور ویڈیوز آتی ہیں، لیکن کچھ کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے خود سامنے آنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر یوٹیوب فیس بک پر ایک بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے کہ آفتاب اقبال نے گستاخی کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں۔ تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یار وہ جو اس کے شو میں اس وقت بیٹھے تھے وہ سارے جوک پہ ہنس رہے تھے جیسا کہ اس نے جوک مارا ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی میں ویڈیو بھی دکھاؤں گا جس میں انہوں نے صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ چند اس کے جو اداکار ہیں پرفارمنس دے رہے تھے، تو اس میں کچھ ایسا سین آیا کہ ایک جو ہے ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف لپک پڑتا ہے، دوسری چیز کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ منظر کو دیکھتے ہوئے آفتاب اقبال صاحب نے جو ہے، میرے خیال سے ان کو صاحب کہنا بھی اب غلط ہے، کہ جو ہے انہوں نے صحابہ کرام کی مثال دی معاذ اللہ کے عہد کے موقع پر حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر بعض صحابہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے چلے گئے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے اس وقت جب یہ بات کی گئی تو وہ کہاں تھے، کیوں انہوں نے اس بات کا ایکشن نہیں لیا؟ اس وقت لائیو انہوں نے یا ریکارڈنگ کے وقت کیوں نہیں اس کو روکا؟ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ عزت دے یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عزت کو سنبھالنا۔ اگر آپ کی ٹی آر پی آپ کے شو کی بڑھ رہی ہے، پورے پاکستان انڈیا میں اگر آپ کا شو دیکھا جا رہا ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اگر آپ کے فالوور سبسکرائبر ویور اگر ہر وقت ہر گھنٹے منٹ میں اگر آپ کی چینل کے اوپر اضافہ ہو رہا ہے، تو کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں جو آئے گا بول جائیں گے؟ کیا آپ فرعون بن جائیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ ہمارا یہ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جو ہے نا اس کے شو پر جو ہے نا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو سزا دی جائے سخت سے سخت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اعلانیہ گستاخی کی ہے، اعلانیہ گستاخی کی ہے۔ اب حق بھی یہی بنتا ہے کہ یہ اعلانیہ توبہ کرے، پوری قوم کے سامنے آ کے یہ توبہ کرے، معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے، پھر شاید اس کے ساتھ اگر حکم ہوگا تو نرمی برتی جائے گی۔ ورنہ میں بذات خود اس کا شو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، ہماری فیملی بڑے شوق سے دیکھتی تھی۔ چلو یار کچھ نہ کچھ معلومات مل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہنسنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، چلو بندے کی تھوڑی سی بوریت کم ہو جاتی ہے۔ ہماری گزارش ہے حکومت وقت سے کہ اس کے چینل کے اوپر، اس کے شو کے اوپر جو ہے نا پابندی لگائی جائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں دیکھنے والے وہ بھی اس کا زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کریں۔ امید ہے آپ کو تمام جو میں نے باتیں کی ہیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اب آپ وہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ برداشت نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ مجھے ایک موقع دیں نا، 10 کی طرح سیدھا کر دوں میں۔ اچھا جی، اب آپ کو آرگنائز کریں گی یہ خاتون، آئیے کاغلی، کیونکہ انہیں نظر آتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ ان کو نظر آتا ہے، جان بوجھ کے دیکھنا نہیں چاہتے یہ۔ اچھا آپ بھی کھڑے رہیں، اور یہ سوٹی والے بھائی صاحب بھی کھڑے ہو جائیں۔ اچھا جی، باقی سارے پیچھے بیٹھ جائیں جا کے، تاکہ ایک ایک کر کے ہم سب سے بات کر سکیں۔ نکلو پیچھے ہو جاؤ، واپس سچے ہونا ہے، کھبے ہونا ہے۔ نہیں پیچھے بٹھا رہا ہے، پیچھے اس نے کہا ہلو نہیں زور سے بولے تھوڑا، میرا فون نہیں چلانا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہی کچھ ہو رہا ہے پچھلے 73 سال سے۔ دیکھیے اخلاقی گراوٹ کا عالم کہ اس کا فون گرا ہے اور اپنے سارے دکھ بھول کے صرف مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں۔ یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر۔ بالکل۔ اور یار ٹوپی کتنی ہے میرے لال؟ ٹوپی میری ہے، ٹوپی دے دے پلیز۔ چاڑیوں کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہی کچھ ہو رہا ہے پچھلے 73 سال سے۔ دیکھیے اخلاقی گراوٹ کا عالم کہ اس کا فون گرا ہے اور اپنے سارے دکھ بھول کے صرف مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں۔ یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر۔